بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے افطار کر لیا ہے اور اب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا۔ اس ویڈیو میں ہم دو حصے کر لیتے ہیں۔ ایک مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہسٹوریکل، اور جو چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے بہت بڑی چیز، بہت بڑی خبر ہے۔ دوسری آپ کو میں انٹرنیشنل نیوز بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم ابراہیمی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب کرسچنز ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، ان کے عقائد کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ہسٹری ہے وہ آپ کو ملا کر کے مل جاتی ہے۔ آپ جن کو بھی دیکھیں گے آپ کو وہ ہسٹری مل جاتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ مذہب ہے، وہ چینج نہیں ہوا، وہ تمام چیزیں ایکوریسی کے ساتھ ہیں۔ لیکن کرسچینٹی کے اندر اور جوئش کے اندر مسئلہ بس یہ آ گیا ہے کہ وہاں پر خرابیاں آپ کو نظر آ جاتی ہیں، چینجنگ نظر آ جاتی ہیں، جس کو آپ کہیں سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یہ جھگڑا نہیں ہے اس ٹائم، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں جو بات کروں گا نا میں تو ریفرنس ڈیفرنٹ دوں گا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جب انسانیت اور دنیا کی ہر مخلوق ختم ہونے والی تھی تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کشتی نو کا جو آئیڈیا ہے یہ آیا، اور کشتی نو میں نوح علیہ السلام نے یہاں پر آپ دیکھیے کہ تمام جانوروں کے، انسانوں کے اور ہر چیزوں کے جوڑے جو ہے وہ اس میں سوار کیے تاکہ وہ جو طوفان آنے والا ہے جس سے پوری دنیا کو ختم کرنا ہے اس سے یہ بچ سکیں۔ اس کشتی کی خد و خال دیکھیے، اس کشتی کے جو خد و خال ہیں یہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ تو یہ ہمارے جو ابراہیمی مذاہب ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، وہاں سے اس کے خد و خال لیے گئے ہیں۔ اس کی ڈائمنشنز تھیں، اس کا سائز تھا، وہ تمام چیزیں بھی الگ الگ جگہوں سے ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ 5000 سال قبل انسانیت کو بچانے والی کشتی نو مل گئی، ایسا سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ بنی نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی باقیات ملنے کی تصدیق ہو گئی ہے، جس نے 5000 سال قبل انسانیت کو روئے زمین پر آنے والے عظیم طوفان سے بچایا تھا۔ اس کشتی کا ذکر قرآن کریم اور دیگر مذاہب کی کتب میں بھی ملتا ہے، ابراہیمی مذاہب کتب میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو خبر آئی ہے بیسیکلی یہ ڈیلی میل میں شائع ہوئی ہے، اور یہ واقعہ تقریباً 5000 سال قبل کا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا واقعہ ہے اور انجیل کے اندر بھی کافی ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو محققین ہیں ان کے مطابق سائنسدانوں کی بین الاقوامی ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ کشتی کی شکل کا یہ ٹیلا ترکیہ میں ارارات پہاڑ کے جنوب 18 میل یعنی کہ 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ در حقیقت یہ لکڑی کی کشتی کے پتھریلے باقیات ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کی جو پیمائش ہے یہاں پر دی جا رہی ہے 163 میٹر یعنی کہ 538 فٹ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، ہم انجیل کی طرف چلتے ہیں۔ انجیل میں جو ہے اس میں ایک روایت موجود ہے انجیل میں کہ جہاں پر اللہ فرماتے ہیں بنی نوح سے علیہ السلام سے ان کو حکم ملا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں۔ انجیل میں آتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کشتی تیار کریں جس کی لمبائی 300 ذراع، پیمائش کا پیمانہ، چوڑائی 500 ذراع اور اونچائی 300 ذراع ہو۔ اب اگر آپ اسے کیلکولیٹ کریں تو مصری جو متحدہ ذراع کا استعمال کیا جائے تو یہ بنتے ہیں 52.4 سینٹی میٹر۔ ٹھیک ہے، اس اکائی کا استعمال کرنے سے نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی بنتی ہے 515 فٹ۔ ٹھیک ہے، جبکہ یہ کشتی جو ہے یہ ہے ہمارے پاس 538 فٹ کی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس میں ایک ایوریج فرق ہے، زیادہ فرق نہیں، ایوریج فرق ہے۔ تو یہ جو پوری کی پوری پیمائش کے بعد اور پوری کی پوری جو جانچ پڑتال کے بعد اور اس کے نمونے حاصل کرنے کے بعد، اس کی عمر نکالنے کے بعد، جو کہ سائنس کہتی ہے کہ یہ نمونے کم از کم 3.5 سے 5,000 سال پرانے ہیں، تو یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، اور اب تو ایڈوانس دے دیا ہے انہوں نے، جتنی بھی نشانیاں ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ نمبر 1 یہ نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت ہو گئی ہے، مل گئی ہے ترکیہ کے اندر، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں پر یہ ملی ہے وہاں پر طوفان کے بھی نشانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عام عوام کے لیے بھی اس جگہ کو کھول دیا جائے گا تاکہ تمام لوگ آ کر کے اس نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھیں کہ ہمارے اجداد
یا یہ تمام دنیا کی جو ابھی اس ٹائم مخلوق نظر آ رہی ہے آپ کو، مخلوق جو زندہ ہے جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ تمام کے تمام جوڑے بن کر اسی کشتی میں بیٹھ کر جو ہے یہ پار ہوئے تھے اور بچ گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کی پوری ایکٹیویٹی، یعنی کہ اللہ کے حکم کی طرف سے نوح علیہ السلام نے یہ ایکٹیویٹی کی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام جو کشتی ہے اور تمام جو ایکٹیویٹی ہے انشاءاللہ اللہ ہم کو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا نصیب کرے۔ یہ واقعی میں یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ ریئلسٹک ہے، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آؤٹ آف دا باکس ہے۔ یہ جو اس دنیا میں ہوا تھا، اسی کشتی نے ہم کو بچایا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے، اور یہ دنیا پہ موجود ہے، اور اس کا نظر آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل یو کین سے کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پہلی خبر دے دوں میں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ کولیپسنگ امپائر، نیٹو از ڈیڈ۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ایک ملک ہے اور نیٹو کے اندر باقی کتنے ملک ہیں آپ جانتے ہیں یورپ کے، لیکن وہ پوری کی پوری اگر آپ کو میں سمجھاؤں عام زبان میں، کیونکہ یہ جو آرٹیکل ہے بہت بڑا ہے، آپ کو میں سمجھاؤں گا اپنی زبان میں۔ پورا کا پورا یورپ اگر ایک تصویر ہے، ایک مضبوط تصویر ہے، ایک بڑی تصویر ہے، تو اس کا ایک سٹینڈ جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ نے اپنے آپ کو نیٹو سے ہٹایا ہے۔ تو اب وہ تصویر جو ہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی، اور جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ جب وہ سٹینڈ ہٹتا ہے، جب وہ تصویر زمین پہ گرتی ہے تو وہ بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور یہی حال جو ہے نیٹو کا ہوا ہے۔ نیٹو کو بتا دیا گیا ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور اس کے بعد جو ہے نیٹو کی جو فوتگی ہے وہ ہو گئی ہے یہاں پر، اور پوری کی پوری اگر آپ ہسٹری اس کی پوری پڑھیں، المائدی نے چھاپا ہے تو وہ بہت لمبا ہے، آپ اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھیں گے پورا پڑھنے میں، لیکن شارٹ کٹ نے بتا دیا ہے کہ نیٹو از ڈیڈ۔ نیٹو وہ پاور تھی جو کہتی تھی کہ اگر ہم نے محسوس بھی کیا کہ ہمیں کسی ملک سے خطرہ ہے تو ہم سب مل کے اس پہ اٹیک کر دیں گے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہمیں وارننگ دے، دھمکی دے، کچھ دے، ہمیں سمجھ میں آ گیا خطرہ ہے ہم کر دیں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں، تو یہی بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو غزہ کے اندر جو ناکہ بندی ہے اس کے جواب میں حوثیوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر 4 دن کے اندر ختم نہیں کیا تو ہم اپنے جو اٹیکس ہیں، نیول جو بلاکیج ہے وہ شروع کر دیں گے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں 7 تاریخ کی، تو 7 کے بعد 8، 9، 10، 11 ہو گیا، 12، 13، آج 13 میں آپ ہیں، تو یعنی کہ انہوں نے اپنا بلاکیج شروع کر دیا ہے، ناکہ بندی لگا دی ہے۔ اب اسرائیل کی طرف کوئی بھی جہاز آئے گا، یا اسرائیلی جہاز آئے گا یا اس کے لیے کوئی جہاز آئے گا جس کو آپ کہتے ہیں کہ شپمنٹ آئے گی، تو اس کو کبھی بھی حوثی کہہ رہے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیٹ از اے فیز 1۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا فیز ہے ہمارا جس میں ہم بلاکیج لگا رہے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھا کہ حالات ورسن ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں ٹوورڈ غزہ، تو ہم اپنی حکمت عملی کو مزید ایگریسو کریں گے، مزید اس میں غصہ آئے گا، اور غصہ آئے گا تو ہم غصہ نکالیں گے اسرائیل کے اوپر۔ آپ کہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو سب سے چھوٹی بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ براہ راست میزائل اور راکٹ مارنا شروع کر دے تل ابیب کے اوپر، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کم از کم تل ابیب کو تو نہیں چھوڑیں گے، باقی تمام علاقوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بار پھر ہم کو اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ سوتے ہوئے نظر آئیں بنکرز کے اندر، یہ بہت حد تک ممکن ہے۔ بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے ایک بار پھر ٹرمپ نے، اور ٹرمپ نے کہا کہ غزہ والوں کی نقل مکانی کی تجویز سے ٹرمپ کی واضح دستبرداری حماس جانب سے خیر مقدم۔ اس نے کہا کہ بالکل مطمئن ہو جائیے، اطمینان کر لیجئے، غزہ والوں کی نقل مکانی بالکل بھی نہیں ہونے لگی، اور مکمل طور پر غزہ جو ہے میں آپ رہ سکتے ہیں۔ لیکن میرے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹویٹن کا مطلب کیا ہے؟ اس ٹویٹن کا مطلب یہ ہے کہ اب $53 ارب کا جو برڈن ہے وہ اٹھانا پڑے گا عرب کو، جو وہ غزہ میں لگائیں گے، جو تباہی کی ہے اسرائیل نے۔ مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نے اپنے کپڑے بھی جھاڑ لیے ہیں، اور اسرائیل سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی انجوائے کیجئے، مست رہیے۔ یہ سارا کا سارا خرچہ جو آ گیا ہے یہ آ گیا ہے اب عرب کے اوپر، کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر آبادی ہوگی 20 لاکھ لوگوں کی آبادی ہوگی تو وہاں پر ہم کنسٹرکشن کیسے کریں گے؟ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، عرب کر لے اور ہمیں کر کے دکھا دے، وی آر کنفیوزڈ۔ تو اس کنفیوژن میں بھائی جان نے سائٹ پکڑ لی ہے اور وہاں سے وہ ہو گئے ہیں غائب 9 2 11۔
آپ یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے جو بلاکیج کیا ہے اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو جو روکا ہے، خوراک کو روکا ہے، پانی کی ترسیل کو روک دیا ہے، اس نے اس جو پلانٹ ہے جو سمندر کا نمکین پانی میٹھا کر کے وہ پیتے ہیں تو وہ بند کروا دیا ہے، تو کیا سمندر کا پانی پئیں گے اب؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے اسرائیل جو یو این وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ماڈرن دور کے اندر، مطلب اس 2025 کے دور کے اندر یہ بہت گندی مثال قائم ہونے لگی ہے کہ جو لوگ، وہ کہتے ہیں یہ جنگ سے بری حالت ہے، آپ جنگ کے اندر بھی پانی نہیں روک سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج تک ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو کیا تھا کربلا میں، کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ یعنی کہ وہ حالات ورسن کیوں ہو گئے تھے؟ آج بھی ان کی یادوں میں جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں وہ کیوں سبیلے لگاتے ہیں؟ کیا ہے تمام چیزیں؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہی ہیں کہ آج جو ہے وہ ہمارے ماڈرن ایرا کے اندر بھی اسی قسم کی یزیدیت موجود ہے، اسی قسم کی ذہنیت موجود ہے، آج بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس ٹائم تو صورتحال اور تھی، آج تو بہت اوپن ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جو حوثی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب تو ہے ہی بگڑا ہوا نا، وہ تو ہے ہی ہمارے خلاف۔ وہ کہتا ہے افسوس ہے ہم کو عرب کے اوپر کہ وہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں۔ ویسے بھی واقعی میں یہ ذمہ داری صرف حوثیوں کو نہیں ہے کہ وہ لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، عرب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور وہ کہتا ہے پریکٹیکل میجر شوڈ بی ٹیکن۔ اچھا، یہاں پر ایران نے کہا ہے کہ ایران ٹو کاؤنٹر یو ایس میکسیمم پریشر ود میکسیمم ریزسٹنس۔ ٹھیک ہے، وہ آپ تیر آزمائیں، ہم جگر آزمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مثال میں کو دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایران نے کہا ہے کہ آپ اپنا میکسیمم پریشر ہم پر ڈالیے، جتنا ڈال سکتے ہیں ڈالیے، ٹھیک ہے، دبائیے ہم کو، ہم آپ کو اپنا میکسیمم ریزسٹنس دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت پیارا جملہ ہے، یقین جانیے یہ جملہ بہت پیارا ہے فارن منسٹر کا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ اپنا تیر آزمائیے، ہم اپنا جگر جو ہے وہ آزمائیں گے، دیکھتے ہیں کس میں زیادہ جان ہے۔ آخری میں اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر ٹرین کا حملہ ہوا ہے یہ اپنے نوعیت کا ایک بہت ہی غلط حملہ تھا، اور اس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم کو جو میجرز لینے ہوں گے اس کے اندر ہمیں کنسسٹنٹ ہو کر اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہوگا۔ بینگ کا پاکستانی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کس نے کیا۔ بی ایل اے کہتا ہے یہ ہم نے کیا۔ بی ایل اے اپنے لوگوں کو ہم سے رہا کروانا چاہتا تھا، لیکن پاکستانی آرمی نے جو ہے اور پاکستانی کمانڈوز نے جو ہے اپنی مہارت کے ساتھ یہ پورا آپریشن کیا، اور بتایا یہ گیا تھا، کہ میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، وہاں پر عورت کہہ رہی تھی اپنے کورسپونڈنٹ کو کہ بتائیے کہ کیا وہ کامیاب ہو گئے ہیں، مطلب پیغام پہنچ گیا آرمی کو، کیا وہ لوگ چھوڑنے والے ہیں، ان کو آزاد کر دیں گے اس ٹرین کو اگر نکلوانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میڈم، جو کورسپونڈنٹ تھی اس نے کہا کہ میڈم ہمیں تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو بی ایل اے کے وہاں پر دہشت گرد ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے ٹارگٹ پہ وہ آ گئے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی ریلیز نہیں ہوگا، مگر ہمیں لگتا ہے کہ شاید بی ایل اے والے کے جو وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے وہی مر رہے ہیں اس ٹائم۔ تو بڑی عجیب صورتحال ہے، لیکن یہ کیا کس نے ہے؟ یہاں پر بلوچستان ٹرین حملے کی ذمہ داری را پر ہے۔ اگلا حملہ زیادہ جانے لے سکتا ہے سکھ خالصتان رہنما۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے میجرز لے لے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا نام بھی لیا ہے اجیت ڈووال کا۔ کہتے ہیں اجیت ڈووال جو ہیں وہ اس کے انچارج ہیں، وہ پاکستان میں حالات کو خراب کرنے کے لیے بی ایل اے ان کا مہرہ ہے، اور وہ اپنے جو ان کے پڑوسی ہیں بھارت کے وہ محفوظ نہیں ہیں، اور اگر پاکستان نے ابھی بھی ایکشن نہیں لیا، ابھی بھی اگر خاموش رہا اس ٹیررزم کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف، ان میجرز کے خلاف، تو پھر اس سے بڑے حملوں کے لیے تیار رہے۔ تو بالکل بھی ہم تیار نہیں ہیں، ہم بالکل چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان سے، پاکستان کے سیاستدانوں سے، چاہے تعلق کسی بھی ان کا پارٹی سے ہے، ایک ہو جائیے اور مل کر کے دہشت گردی کا مقابلہ کیجیے، اور مل کر کے اس کو ڈیفیٹ کیجیے۔ ہمیں پورے بلوچستان میں، پورے کے پی کے سرحد کے اندر مکمل طور پر سرحدوں تک ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ آپ کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس فورس کی کمی نہیں ہے، لگا دیجئے پوری کی پوری فورس کی طاقت،
اور ختم کر دیجئے جو چند گنے چنے معمولی کیڑے مکوڑے یہاں پر آ جاتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں. ان پر سپرے کرنا ضروری ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.